الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل قرآنا عربیا وہدانا صراطا سویا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی بعث رسولا نبیا ونصب لہدایتنا من بعدہ علیاً ولیاً وصیاً خلیفةً ووزیراً وشمساً مضیاً ثم من عطرتہ احد عشر کوكباً درياً هادياً مهدياً وبرضائه رضيا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صلوات سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے اور جن مومنین نے یہ انتظامات کیے رات مجھے یہ دیکھنے کا موقع ملا اللہ کے کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جتنا اس سارے کمپاؤنڈ میں جتنے انتظامات اور جتنے اہتمامات ہیں یہ سب خدمت و سروس سید الشہداء میں ہیں اللہ آپ کی ان خدمات کو بارگاہ امام حسین میں منظور اور مقبول فرمائے اور اس دعا کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور گزشتہ رات ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آل محمد علیہ السلام کی اتباع کے بغیر آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر پیغمبر کی اطاعت ممکن ہی نہیں اس لیے کہ پیغمبر کی کما حقہ معرفت بغیر علوم اہل بیت کے ناممکن ہے اور پھر آل محمد علیہ السلام کے ماننے کے 3 گر بتائے گئے تھے پہلا یہ کہ ان کی محبت کو اجر رسالت سمجھنا دوسرا یہ ان کی امامت کو ضروریات دین سے سمجھنا آج بات یہاں تک پہنچی تھی عزیزان گرامی ہمارا جہاں مذہب کا نام شیعہ آیا ہے اثنا عشریہ آیا ہے خیر البریہ آیا ہے
وہاں ہمارا ایک نام امامیہ بھی آیا ہے. میرے ساتھ ساتھ رہیں گے آپ. ایک نام ہمارا امامیہ بھی آیا ہے، اور امامیہ کے معنی ہیں وہ لوگ، وہ فرقہ جس کا کوئی امام ہو، امام والا گروہ، امام والا فرقہ، امام والی جماعت، اسے کہتے ہیں امامیہ. میں اس پہ غور کی دعوت دیتا ہوں. اب اس میں دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس امام نہ ہو. امام اتنے ہیں لوگوں کے پاس کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اتنے امام ہیں کہ آپ انہیں گن بھی نہ پائیں. لیکن اس کے باوجود یہ میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں ہمارے علاوہ امامیہ کوئی نہ ہوا، ہمارے علاوہ امامیہ کوئی نہ ہوا. آخر اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دو چیزیں ہیں، دو حال سے خالی نہیں. یا تو جیسا ہم نے مسئلہ امامت کو سمجھا ہے ایسا کسی نے سمجھا نہیں، اور یا پھر جیسے ہمارے امام ہیں ایسے کسی کے امام نہیں. جیسا ہم نے مسئلہ امامت کو سمجھا ایسا کسی نے سمجھا نہیں، اور یا پھر جیسے ہمارے امام ہیں ایسے کسی کے امام نہیں. جیسا ہم نے مسئلہ امامت کو سمجھا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ آج پوری دنیا میں دیکھیں جہاں سورج طلوع ہو کے جہاں پہ جا کے غروب ہوتا ہے، پوری دنیا پہ صف ماتم سید الشہداء بچھی ہوئی ہے. لوگ عزاداری کر رہے ہیں، امام کے ایام، امام کا غم منا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جب جیسا کہ ابھی اناؤنس ہوا، ان ایام میں ہمارے ہاں بڑے خاص دن بھی آتے ہیں. حضرت عباس علمدار، ان کے نام سے ایک باقاعدہ ایک مجلس ہوتی ہے، ان کی شبی علم برآمد ہوتی ہے. ان کے نام سے ایک نیاز حاضری کے طور پہ مانی جاتی ہے. ان کا بڑا مقام ہے. حضرت عباس علمدار، جو علی کسی چیز کی تمنا نہ کرے اس کی تمنا کا نام ہے عباس. جس کے آسر نبی زادیاں وطن چھوڑ دیں اس غازی کا نام ہے حضرت عباس. جب تک وہ خیام میں موجود رہے، دشمن کی آنکھ تک نہ اوپر اٹھ سکے، اس کا نام ہے عباس. عزیزان گرامی، یہ اتنے منتیں دیتے ہیں، نوے پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، علم حضرت عباس کے جا بجا آپ کو دکھائی دیتے ہیں. مگر اس پوری دنیا کے اندر آپ کوئی ایک شیعہ ایسا نہیں دکھا سکتے جو حضرت عباس کو امام کہتا ہو. توجہ ہے نا؟ حضرت عباس کو امام کہتا ہو. اسی طرح شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں، کربلا کے شہداء میں بڑا مقام ہے. امام حسین فرماتے تھے، معبود جب تیرے حبیب کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی، ہم اس نوجوان کو دیکھتے تھے جس کی شکل و شمائل، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہو بہو تیرے پیغمبر کی طرح ہے. جس کی منتیں ہوتی ہیں، نیازیں ہوتی ہیں، شبیہیں ہوتی ہیں، تابوت بنتے ہیں، نوے پڑھے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام. مگر آپ پوری دنیا میں گھوم پھر جائیں، آپ کو کوئی ایک شیعہ ایسا نہ ملے گا جو حضرت علی اکبر کو امام مانتا ہو. حضرت مسلم بن عقیل بہت شجاع آدمی، بہادر آدمی، امام حسین کا سکہ آدمی، آل محمد کی نیابت کرنے والا آدمی. مگر آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایسا شیعہ نہ ملے گا جو حضرت مسلم بن عقیل کو امام کہتا ہو. شہزادہ امیر قاسم جن کی شہادت آج آپ منائیں گے، یہ بڑی عظیم ہستی ہیں. ان کے بھی نوے ہوتے ہیں، قصیدے ہوتے ہیں، تابوت بنتے ہیں، نیازیں ہوتی ہیں. مگر عزیزان گرامی، پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایک شیعہ نظر نہیں آئے گا جو شہزادہ قاسم کو امام مانتا ہو. ممکن ہے یہاں تک میرے پڑھنے سے آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہو کہ جو قوم حضرت عباس کو امام نہیں مانتی، جو قوم حضرت علی اکبر کو امام نہیں مانتی، جو قوم حضرت مسلم ابن عقیل کو امام نہیں مانتی، جو قوم اون و محمد کو امام نہیں کہتی، جو قوم شہزادہ قاسم کو امام نہیں کہتی، عزیزان گرامی، ہم جب عباس اور اکبر جیسی ہستیوں کی منتیں دے کے، نیازیں دے کے جب انہیں امام نہیں مانتے، ہم کسی ایرے غیرے کو امام کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی ایسے ویسے کو کیسے امام؟ ہمارا معیار امامت بہت بڑا بلند ہے اور بہت اونچا ہے. عزیزان گرامی، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. آپ کے ہاں کتاب کافی موجود ہے، اس میں آپ کو ملے گا بعد واقعہ کربلا کے حضرت محمد ابن حنفیہ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور دوران طواف ایک مرتبہ ان کی گفتگو ہوئی، وہ کافی میں آج بھی آپ پڑھ لیں. چنانچہ حضرت امام زین العابدین سے کہتے ہیں محمد حنفیہ کہ میرے بھائی حسین وہ تو شہید ہو گئے کربلا میں علی کا بیٹا
بیٹا ہوں، حسین کا بھائی ہوں، حسین کے بعد امام میں ہوں۔ محمد حنفیہ نے کہا امام میں ہوں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں چچا آپ اس طرح نہ کہیں، آپ امام نہیں بلکہ امام میں ہوں۔ کہا مگر یہ کیا میں بھائی ہوں امام حسین کا، اور حسین کے بعد کیا میں امام نہیں ہو سکتا؟ آپ میری لفظوں پہ توجہ رکھیں گے۔ امام فرماتے ہیں چچا ہو سکنے کی بات نہیں، آپ ہیں جو نہیں، ہو سکنے کی بات نہیں، آپ ہیں جو نہیں۔ مگر میں کیوں نہیں؟ کہا چچا یہ گارنٹی حاجی کون دے گا جو اس وقت طواف کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان سے فیصلہ کروائیں تو وہ فیصلہ صحیح بھی کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ سارا ماحول مصطفیٰؤں کا ہے، یہ چنی ہوئی شاعر اللہ کا ماحول ہے، یہ بیت اللہ ہے، وہ چائے زمزم ہے، یہ رکن یمانی ہے، وہ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے قریب تھے آپ، حجر اسود سے اپنے حق میں گواہی دلوا دیں، میں آپ کو امام مان لوں گا۔ توجہ ہے، آپ حجر اسود کو اپنے حق میں گواہی کے لیے طلب کریں اور اپنے حق میں گواہی دلوا دیں، میں آپ کو امام مان لوں گا۔ حضرت محمد حنفیہ گئے حجر اسود کے قریب اور جا کہا اے حجر اسود میں علی کا بیٹا، حسین کا بھائی، جب اب حسین نہیں رہے دنیا میں، شہید ہو گئے ہیں، تو کیا میں امام نہیں ہو سکتا؟ کوئی جواب نہ آیا۔ میرے امام فرماتے ہیں چچا پتھر کا نہ بولنا یہی دلیل ہے کہ تو امام نہیں۔ امام حجت خدا ہوتا ہے، امام نائب پیغمبر ہوتا ہے، امام معصوم مفترض الطاعت ہوتا ہے، امام حجت اللہ ہوتا ہے، امام بندوں پر اللہ کی طرف سے اس کی حجت ہوتا ہے۔ ممکن ہے امام مخلوق خدا میں سے کسی کو بلائے اور وہ جواب نہ دے، تیرے حق میں پتھر کا نہ بولنا یہی دلیل ہے کہ تو امام نہیں۔ مگر میں اب اطمینان حجت کے طور پہ آگے بڑھتا ہوں۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، ظاہر ہے وہ الفاظ تھے محمد حنفیہ کے، یہ عبارت ہے امام زین العابدین کی۔ امام فرماتے ہیں اے حجر اسود تجھے یہ عظمت ملی، بہترین مقام یعنی جنب بیت اللہ عطا ہوا، تیری تعظیم مناسک حج میں رکھی گئی، تجھے بہترین مقام یعنی جنب بیت اللہ عطا ہوا، تیری تعظیم مناسک حج میں رکھی گئی، تیرا بوسہ حاجیوں نے لیا۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ لما اخبرتنا من الوصی والامام بعد الحسین، تو ہمیں کیوں نہیں بتاتا حسین کے بعد امام کون ہے، حجت خدا کون ہے، نائب پیغمبر کون ہے، معصوم مفترض الطاعت کون ہے؟ فتحرک الحجر وکاد ان یزول موضعہ، پتھر میں حرکت آئی، قریب تھا اپنے مقام سے گر جاتا۔ آتاہ اللہ بلسان عربی مبین، اللہ نے اسے عربی زبان دے دی، پکار کے کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے چن لیا، امامت کا حق زین العابدین کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ امامت کا حق امام زین العابدین کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان، یا کسی ذہن میں یہ نہ جانے پائے کہ دونوں چچا بھتیجوں کا کوئی جھگڑا تھا، نہیں، یہ طریقہ تبلیغ اہل بیت ہے۔ بس اوقات ہوتا یوں ہے، کچھ بوڑھا کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے اور وہ وضو صحیح نہیں ہوتا تو آل محمد کے بچے یہ نہیں کہتے کہ اے بزرگ تو نے غلط وضو کیا، بلکہ وہ اس کی تصحیح اس انداز سے کرتے ہیں کہ بزرگ ذرا دیکھنا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، دیکھنا تو ہم میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے۔ جب دونوں بھائیوں نے وضو کیا تو وہ بوڑھا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ اے شہزادو میرا ہی وضو صحیح نہیں تھا۔ یہ تبلیغ طریقے اہل بیت ہے، اور لوگوں نے اسی کو، یہ تو آپس میں ہی جھگڑتے رہتے ہیں امامت کے عنوان پہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ امامت کے عنوان پہ آپ ہی سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ جس طرح ایک اور موقع پہ کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے چچا حضرت علی ابن ابی طالب کے چچا حضرت عباس، وہ تو میراث کے سلسلہ میں خود ہی جھگڑتے تھے، کوئی فدق کا کیا فیصلہ کرتا، وہ تو خود ہی جھگڑتے رہتے تھے۔ اچھا، اب لوگوں کے ذہن میں تشویش ڈالنے کے لیے اتنی سی بات ہی کافی ہے کہ دونوں چچا بھتیجے پیغمبر کے بعد جھگڑ رہے ہوں، بات پوری نہ بتائیں گے۔ بات پوری یہ ہے کہ بعد پیغمبر حضرت عباس نے علی ابن ابی طالب سے کہا یا علی، پیغمبر کا جو ترکہ ہے، پیغمبر کے جو متروکات ہیں، میں ان کا چچا ہوں، میرا حق بنتا ہے میں اس سے حاصل کروں۔ چنانچہ امیر المومنین فرماتے ہیں، آپ متوجہ ہیں میری طرف، امیر المومنین فرماتے ہیں چچا کل مسجد میں آ جائیے گا، میں وہ تبرکات پیش کر دوں گا، آپ وہ لے لیجئے گا۔ حضرت عباس مسجد میں تشریف لائے، جناب امیر المومنین نے حکم دیا کمبر لاؤ وہ پیغمبر کا امامہ، لاؤ وہ پیغمبر کی عبا، لاؤ وہ پیغمبر کی قبا، لاؤ وہ پیغمبر کا کمر بند، لاؤ وہ پیغمبر کی عزب نامی تلوار۔ چنانچہ یہ
ये सामान पैगंबर मस्जिद में पहुंचा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये लीजिए और इसे ज़ेब तन कीजिए। हज़रत अब्बास ने अमामा सर पे रखा, कमर बंद कमर पे बांधा, तलवार जो थी वो हमायल की। अब उठना चाह रहे हैं मगर उठ नहीं पा रहे। तवज्जो है, उठ नहीं, यहाँ कोई ना बयान करेगा, कोई ना बताएगा। अगली बात ये है कि दोनों का झगड़ा हुआ। अब अजीज़ान गिरामी, झगड़ा और उसको फिर तय कैसे हुआ ये नहीं बताएंगे। उठिए चचा, मगर वो नहीं उठ पाए। कहा एक सामान और भी है, वो दरवाजे पे खड़ा है, वो हुजूर की सवारी है। चुनांचे जब उसके करीब गए तो घोड़े ने भी हजरत अब्बास को सवार होने से मना कर दिया और रोक दिया। अमीरुल मोमिनीन ने वो लिबास खुद ज़ेब तन किया, अमामा सर पे रखा, अबा अपने बदन पे डाली और कमर बंद कमर पे बांधा, तलवार हमायल की, उठे और उठ के जाके घोड़े पे सवार हुए। एक फासले तक जाके वापस आए और सारी दुनिया ने देखा कि अली ने वो पैगंबर के मतरूकात जो थे वो ज़ेब तन किए, घोड़े ने भी सवार किया और वो लेके अली उठे भी सही। मगर अली ने बात यहाँ तक नहीं छोड़ी। इमाम हसन करीब थे और हसन तो उस वक्त बहुत छोटे थे ना। कहा बेटा हसन इधर आओ। हसन के सर पे वही अमामा रखा, कंधे पे वही अबा डाली, वही कमर बंद बांधा, वही तलवार हसन के ज़ेब तन की जाए हमायल की और कहा जरा उस घोड़े पे सवार हो जाओ। और ये नहीं कि हसन को गोद में उठा के घोड़े पे सवार किया हो, बल्कि जब हसन गए हैं वो सवारी पैगंबर खुद इतना ज़मीन के करीब हुआ कि हसन उस पे सवार हुए और इतने ही फासले पे जाके वापस आए। जब वापस आए मेरे और आपके आका मौला अली इब्न अबी तालिब ने बिला फसल वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन के कंधे पे डाली, वही कबा हुसैन को पहनाई, वही कमरबंद हुसैन को दिया, वही तलवार हुसैन के ज़ेब तन की और उसके बाद उसी घोड़े की तरफ इशारा किया। हुसैन उसी घोड़े पे सवार हुए, उतने ही फासले पे जाके वापस आए। इमाम ने ये बता दिया कि देखो, और ये आप जानते हैं अगर मैं ये टोपी किसी छोटे से बच्चे को दे दूं तो वाह सारी दुनिया समझेगी ये टोपी इस सर के लिए नहीं है, ये किसी बड़े सर के लिए है। मगर इमाम ने जब अमामा सर पे रखा वो इमाम के लिए फिट था। जब हसन के सर पे रखा वो हसन पे ओपरा नहीं लगा, हसन के लिए मौजू था। जब नन्हे हुसैन के सर पे रखा तो इमाम हुसैन के सर के ऊपर भी बिल्कुल मौजू था। इमाम ने बिला फसल बता दिया। ये है वो बात जिसे लोग कहते हैं जी आपस में ही झगड़ते रहते थे, मगर अपनी कौम को गुमराह रखने के लिए इतनी सी बात भी बतेरी है। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो है ना आप हजरात, हमने जिस तरह इमाम को समझा मा यौम बे, जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसके पीछे चला जाए। अजीज़ान गिरामी, अब अगर किसी को आगे चलना ही ना आता हो तो उसके पीछे कोई क्या चलेगा? कौन उसके पीछे चलेगा जिसे आगे चलने का ही शऊर ना हो? लुगत ने इमाम के माना लिखे अल इमाम मा यौम बे, इमाम वो जिसकी इक्तिदा की जाए। और अहले लुगत ने एक माना लिखा इमाम उस रस्सी को कहते हैं, उस डोरी को कहते हैं जो मेमार जब दीवार बना रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो लटका के देखते हैं कि दीवार सीधी है या टेढ़ी। उसे वो अपनी ज़ुबान में साल कहते हैं और अरबी ज़ुबान में उसी को इमाम कहते हैं। अजीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। अब मैं अर्ज़ करूँ, लोग नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़े जा रहे हैं, रोज़ों पे रोज़े रखे जा रहे हैं, हज्जों पे हज किए जा रहे हैं, जब उनके हाथ में इमामत की साल ही कोई नहीं, पता क्या दीवारें अमाल सीधी जा रही है या टेढ़ी जा रही है। दीवार बनाने वाला कितना ही कारीगर क्यों ना हो, मगर अगर उसके पास ये साल नहीं है तो मालिक के मकान तो कोई उजरत देने के लिए तैयार ना होगा। तूने खतरनाक कर दी मेरी बिल्डिंग। कमी क्या है? ना दानिश में कमी है, ना बीनिश में कमी है, ना उसकी सूझबूझ में कमी है, बस ये है औजारों में एक औजार की कमी है जिसे अपनी जुबान में वो साल कहता है, अरबी में उसे इमाम कहते हैं। तो आप समझ गए ना, जिसके पास साल ना हो बनी बनाई दीवार गिराना पड़ती है। अजीज़ान गिरामी, जिन लोगों के पास इमामत की साल ही कोई नहीं, उन्हें क्या पता। और इसका मैं किताब दुनिया से और किताब ज़िंदगी से सबूत पेश करूं। आप बड़े से बड़े नमाजी के पास जाएं और जाके उसे कहें आप यकीनन बुजुर्ग होंगे, आप यकीनन अल्लाह के पहुंचे हुए बंदे होंगे। कहता है नहीं नहीं, अल्लाह जाने उसने कबूल किया या नहीं। कोई पक्का रोजेदार और उसने कितनी तरावियां भी पढ़ ली हों, जाइए जा कहिए आप बड़े बरगुज़ीदा परवरदिगार होंगे, आप तो बड़े पक्के रोजेदार भी हैं और आपने नमाजें भी पढ़ी, तरावियां भी पढ़ी। कहता है नहीं नहीं, अल्लाह जाने उसने मंजूर किया है या नहीं। हज पे गया है, जाइए जाके हज की मुबारकबाद दीजिए। हमने देखा लोग जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो लोग काबे से आए हैं उनका सलाम करने, उन्हें मुबारकबाद
دینے جا رہے ہیں۔ بھائی یہی ہے فرق ہمارا اور باقی لوگوں کا۔ لوگ جو کعبے سے آئے انہیں سلام کرتے ہیں، ہم جو کعبے میں آئے ان کا سلام کرتے ہیں۔ بس اب اس سے آگے تو کوئی حد بھی نہیں۔ آپ یقیناً برگزیدہ خدا ہوں گے، آپ حج بھی کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں اللہ جانے اس نے منظور کیا ہے۔ کیوں میرا دوست، اس سے آگے کوئی حد ہے؟ آدمی نمازی، روزے دار اور سب کچھ، اس کے بعد زکوٰۃ کا دہندہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے حج بھی کیا ہو، مگر جب بھی کوئی اس سے پوچھتا ہے اللہ جانے اس نے قبول کیا یا نہیں، اللہ جانے اس نے قبول کیا یا نہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ مکانات تعمیر کرتے رہتے ہیں، آپ مستری کے ساتھ ایک مزدور لگا دیتے ہیں، وہ مستری کی ہیلپ کرتا ہے، کبھی کچھ پکڑاتا ہے، کبھی کچھ اسے دیتا ہے۔ مزدور دوپہر تک آپ کے گھر پہ کام کرتا رہے، دوپہر آپ نے کام بند کر دیا، کہا بس میٹیریل نہیں پہنچا، یہ ہے کہ پروگرام بدل گیا، اب یہ دیوار یوں نہیں بنے گی بلکہ یہ دیوار یوں بنے گی۔ مزدور مطمئن ہے میری دہاڑی کوئی نہیں، اسے دہاڑی کہتے ہیں، میری یومیہ اجرت کوئی نہیں مار سکتا، میری دن کی اجرت کوئی نہیں مار سکتا۔ میں گھر سے کام کے لیے آ گیا، آدھے سے زیادہ دن اس کے گھر میں کام کرتے ہوئے گزار دیا، میری اجرت کوئی نہیں مار سکتا۔ ہے کوئی پوچھنے والا؟ او بندہ خدا 70 سال سے عمر تیری تجاوز کر گئی، نماز روزے اور حج کر کے آئے، جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں اللہ جانے اس نے منظور کیا یا نہیں، اللہ جانے اس نے منظور کیا یا نہیں۔ ایک 4 روپے کا مزدور تو مطمئن ہے کہ میری مزدوری مکمل ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک عابد شب زندہ دار، ایک زائد، ایک حاجی کیوں مطمئن نہیں؟ وجہ میں بتاتا ہوں، توجہ آپ رکھیں گے میرے عزیز۔ وجہ اس کی یہ ہے، اعمال جتنے بجائے لائے جا رہے ہیں یا جتنے بجائے لائے گئے، وہ اس امام کی تعلیم کے نتیجے میں لائے گئے جس کی امامت یقینی نہیں۔ جب امامت ہی یقینی نہیں، اعمال کی قبولیت کا یقین کیسے آئے گا؟ جب امامت ہی یقینی نہیں، اعمال کی قبولیت کا یقین کیسے آئے گا؟ اور آئیے ہم سے پوچھئے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مناقب خارزمی، اس کے اندر پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عبادت کرتا ہوں مگر یہ یقین کیسے آئے کہ جو عبادت کرتا ہوں وہ منظور بھی ہے؟ ہم نے کیسے امامت کو سمجھا؟ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے۔ اے محبوب خدا عبادت کرتا ہوں مگر یہ یقین کیسے آئے جو کر رہا ہوں یہ منظور بھی ہے؟ عزیزان گرامی، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انا میزان العدل، میں عدل کا ترازو ہوں۔ توجہ، میں عدل کا ترازو ہوں۔ علی عمودہ، علی وہ عمود ہے جس پہ ترازو قائم ہوتا ہے۔ والحسنان کا فتح ہو، حسن اور حسین اس کے دونوں پلڑے ہیں۔ والائمۃ خیوطہ، 9 امام اس کی رسیاں ہیں۔ وفاطمہ تو علاقہ تو ہو، فاطمہ اس علاقے کا نام ہے جو اجزائے ترازو کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یوزن فیہ اعمال المحبین یوم القیامہ، قیامت کے دن محبوں کے عمل اس ترازو میں تولے جائیں گے، اس میزان میں وزن کیے جائیں گے، اس ترکڑی میں تولے جائیں گے۔ اب آپ چاہیں تو شمار کر لیں۔ ترازو حضور فرماتے ہیں پیغمبر میں میزان عدل ہوں، 1 علی اس کا عمود ہے، 1 اور 1 2، حسن اور حسین اس کے 2 پلڑے ہیں، 2 اور 2 4، 9 امام اس کی رسیاں ہیں، 9 اور 4 13، فاطمہ اس کا علاقہ ہے، 13 اور 1 14۔ جب قیامت میں اعمال وزن کرنے کے لیے ترازوی 12 اور 14 کا ہے، میں سوچتا ہوں جس کی جنسی 3 پاؤ ہوگی تولے گا کون، خریدے گا توجہ ہے نا، کون خریدے گا؟ جیسا ہم نے مسئلہ امامت کو سمجھا، بالکل اختصاراً آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام ما یوم بہ، جس کی اقتداء کی جائے، اور دوسری چیز امام دنیا میں آپ کو صحیح دین دے جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں آمیزش نہ ہو، یہی وجہ ہے۔ اور میں ایک چیز عرض کروں، وقت زیادہ بھی چاہے گا تو میں چاہوں گا کہ چلیے جس طرح بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جتنے اعمال بجائے لائے جاتے ہیں نا، ان سب کا انحصار امام کے اوپر ہے۔ جو لوگ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، مجھے رب کعبہ کی قسم انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا اس طرح نماز پڑھتے ہوئے، مگر جیسا امام نے بتایا انہوں نے شروع کر دی پڑھنی۔
جو یہاں باندھ کے پڑھتے ہیں انہوں نے بھی پیغمبر کو نہیں دیکھا، جو یہاں باندھ کے پڑھتے ہیں انہوں نے بھی پیغمبر کو نہیں دیکھا اس طرح۔ جس طرح امام نے کہا اسی طرح مقتدی نے کیا، اس لیے کہ دین تو لیے ہی امام سے ہے۔ اور یاد رکھیے دین کا ستیہ ناس اس وقت ہو جاتا ہے جب غلط امام کی اقتدا ہو جائے، اور دین سنورتا اس وقت ہے جب صحیح دین صحیح امام مل جائے۔ اسی لیے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور امام، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، یہ دنیا میں تمہارے لیے اعلان ہے اور دنیا میں تمہارے لیے فیصلہ ہے۔ آخرت کے لیے سن لو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ نہ اللہ اپنے نام سے بلائے گا، نہ نبی کے نام سے بلائے گا، امام کے نام سے بلائے گا۔ وجہ یہ ہے اللہ اپنے نام سے بھی بلا سکتا ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نبی کے نام سے بھی بلا سکتا ہے کہ آ جائے میرے حبیب کی امت، تو 73 کے 73 فرقے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ مگر مشکل یہ ہے وہ دن حساب کتاب کا دن ہے، گڑبڑ اور شور شرابے کا دن نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم امام کے نام سے بلائیں گے تاکہ لوگوں کا انجام جلدی پتہ چل جائے۔ اب آپ میری بات یہ سنیے گا اور اسے دل پہ رکھیے گا، جس کو اللہ نے امام کیا ہے، اللہ کے دفتر میں اس کا نام بھی موجود ہے، اس کا ایڈریس بھی موجود ہے، اس کا حساب کتاب بھی موجود ہے، جسے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ اسے بلائے گا، فرقہ لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ علی کو اللہ نے امام بنایا، اللہ علی کا نام پکارے گا، فرقہ علی علی کرتا حاضر ہوگا۔ حسن کو اللہ نے امام بنایا، اللہ حسن کا نام پکارے گا، فرقہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ حسین کو اللہ نے امام بنایا، اللہ حسین کا نام بلائے گا، فرقہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ ارے یہ تو سب مذہبوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ قیامت کے دن ایک آواز جب گونجے گی، قم یا زین العابدین، امام زین العابدین جب بلائے جائیں گے تو انبیاء بھی حیران ہو جائیں گے، یہ زین العابدین کون ہے جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ نبی اور رسول نہیں، یہ امام، توجہ ہے، یہ نبی اور رسول نہیں، یہ امام ہے، اور پیغمبر کے نواسے حسین کا یہ بیٹا ہے۔ میرے یہاں تک پڑھنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ جس کو اللہ نے امام کیا ہے اس کو تو اللہ بلائے گا۔ اللہ نے جسے امام بنایا نہیں، امامت جسے دی نہیں، عہدہ جسے عطا نہیں کیا، اسے تو بلائے گا ہی نہیں۔ یہ لوگ بیچارے اس وقت کیا کر، بڑی توجہ، یہ لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ اور ایک اور چیز میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، پوری دنیا کے اندر سارے مذہبوں کا سروے کیجئے، اتنے ان میں آپس میں اختلافات ہیں، اتنے اختلاف ہیں۔ بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ایک ہندوستان کے دانشور نے، اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ کہتے ہیں جب ہم اپنے ان مذہبوں کے اوپر غور کرتے ہیں یہ تو ایک جنگل ہے، اور اس میں جب اختلافات کو دیکھتے ہیں تو جنگل میں دنگل۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد کے اوپر۔ توجہ ہے نا آپ؟ اتنے اختلاف ہیں، بڑی توجہ۔ آپ دیکھ لیں لوگوں کے پاس 4 امام تو 4 ہی مذہب، 4 ہی مسلح، 4 ہی فقہیں، 4 ہی دین۔ ہم بحمداللہ امام 12 ہیں، حکم ایک ہے، امام 12 ہیں، مسئلہ ایک ہے، امام 12 ہیں، فقہ ایک ہے، امام 12 ہیں، طریقہ ایک ہے، امام 12 ہیں، حکم ایک ہے۔ امام 4 ہیں، اتفاق ہے ہی نہیں، امام 12 ہیں، اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور سنیے اختلاف ہوتا ہی تب ہے جب علم میں آمیزش ہو جائے، جب پہلے کا بھی وہی علم ہو، آخری کا بھی وہی علم ہو، جب پہلا اس کا مصداق ہو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں اور وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں دنیا میں کسی کے پڑھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور جو ہمارے امام ہیں، توجہ رہے، وہ بھی ایک لفظ میں اور ایک ہی ثانیہ دقیقے کے اندر سن لیجئے، ہم 12 اماموں کو امام مانتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ امامت علی سے شروع ہوتا ہے، امام حسن اور اس کے بعد امام حسین ہیں۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ 12 ہستیاں ہیں جنہیں ہم امام مانتے ہیں۔ ہم نہ آج تک کسی 13ویں امام کی تلاش میں نکلے، اور میں دعوت دیتا ہوں آپ ہماری نہیں، وہ شیعہ کتابیں چھوڑیے، انہی کی کتابیں لے
لیجئے جن میں ان اماموں کی فہرست لکھی ہے، وہ سوائے کے مور کا ہو، وہ کوئی بھی کتاب ہو جہاں ان کا نام اور ان کی لسٹ اور فہرست لکھی ہے، وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ ہستیاں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عابد تھے، سب سے بڑے شجاع تھے، اور سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ میرا واجب الاحترام مجمع، یہ صفات تو انبیاء کی ہیں، یہ صفات تو انبیاء کی ہیں، یہ صفتیں تو انبیاء کی ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے۔ ہمارے بحمدللہ 11 امام گزر گئے۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں لوگوں کے امام ہوں گے، تھے، مگر ہمارے امام ہیں۔ بڑی توجہ رہے، اب اس ہیں اور تھے میں جو فرق ہے وہ میرے خیال میں بچے کم سمجھ پائیں گے۔ جو تھے وہ قصہ ماضی ہیں، جو ہیں وہ بحمدللہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ 11 بطور شہادت زندہ، 11 بطور شہادت زندہ، اور 12واں بطور غیبت زندہ۔ مر وہ قومیں جائیں جن کے سائی مر گئے ہوں، جس کے وارث زندہ ہیں وہ قوم کیا مرے گی؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ 12 وارث سر کے اوپر موجود ہیں۔ آج بھی دنیا 12ویں کا انتظار کرتی ہے یا نہیں؟ یہ نہیں، میں اپنی کتابیں چھوڑیے، آپ سیاستہ کو پڑھیے، وہاں آپ کو ملے گا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب عیسیٰ بیٹا مریم کا نازل ہوگا اور امام تمہارے پاس خود کا موجود ہوگا۔ یہ ہیں وہ مادی جن کے لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا المادی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اولاد سے ہے، میری عزت سے ہے، میری بیٹی زہرا کی اولاد سے ہے۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر کائنات کی زندگی کا ایک ہی دن باقی رہ گیا لطول اللہ ذالک الیوم، اللہ اس دن کو اتنا طویل اور لمبا کر دے گا، حتیٰ یبعث اللہ فیہ، حتیٰ کہ مبعوث فرمائے گا اس دن میں ایک شخص کو جو میرا ہم نام ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ کیوں میرا دوست، آج دنیا مادی کا انتظار کرتی ہے یا نہیں؟ ساری دنیا انتظار کرتی ہے مادی کا۔ سارے ہمارے تو روزانہ ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اجل اللہ فرجک، اجل اللہ فرجک، 12ویں کا ظہور جلد فرما، 12ویں کا ظہور جلد فرما، ہر نماز کے بعد بھی کہتے ہیں، مگر باقی دنیا بھی انتظار کرتی ہے مادی کا۔ میں کہتا ہوں انتظار کیوں کرتے ہو؟ 12واں بنائی کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں نہیں 12واں نہیں ہم سے بن پڑتا، 12واں بنانا بہت مشکل ہے۔ پھر سوچ لیجئے گا، جس قوم کے لیے 12واں بنانا مشکل ہے، پہلا بنانا تو اور بھی مشکل۔ جب 12واں بنانا مشکل ہے، پہلا تو اور بھی مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں 12واں کا بنانا جب مشکل ہے تو پھر اللہ کے خوف سے ڈریے جو حکم وہاں سے ہوا۔ ایک صاحب نے کہا جی جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو 12ویں نے آ کے کیا کرنا ہے؟ آپ متوجہ رہیں گے، حضرت عیسیٰ انہوں نے جب آنا ہے تو 12ویں نے آگ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ اگر میں جواب میں یہ کہوں کہ جب 12ویں نے آنا ہے تو عیسیٰ نے آگ کیا کرنا ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ جب 12ویں نے آنا ہے تو عیسیٰ نے آگ کیا کرنا ہے؟ مگر بات اصل یہ ہے، ایک کبھی آتا ہی نہیں، ہمیشہ 2 آتے ہیں۔ توجہ، ایک کبھی آتا ہی نہیں، ہمیشہ 2 آتے ہیں۔ ایک مدعی ہو کے آتا ہے، دوسرا گواہ بن کے آتا ہے۔ ایک مدعی ہو کے آتا ہے، دوسرا گواہ بن کے آتا ہے۔ ظاہر ہے آپ مستقبل میں تو جھانک نہیں سکتے، آنے والے زمانے کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر گزرے ہوئے زمانے کو تو دیکھیے، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ ایک کبھی بھی نہیں آیا، ہمیشہ 2 آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے دعویٰ کیا، حضرت لوط نے گواہی دی، حضرت موسیٰ نے دعویٰ کیا، حضرت ہارون نے گواہی دی، حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا، حضرت شمعون نے گواہی دی، حضرت پیغمبر نے دعویٰ کیا۔ اتنی دیر تک دعویٰ رسالت کیے ہی نہیں جب تک علی ایسا امام نہیں پا لیا۔ پیغمبر نے دعویٰ کیا، علی نے گواہی دی، علی نے دعویٰ کیا، حسن نے گواہی دی، حسن نے دعویٰ کیا، حسین نے گواہی دی، حسین نے دعویٰ کیا، زین العابدین نے گواہی دی، زین العابدین کی محمد باقر نے، محمد باقر کی جعفر الصادق نے، جعفر الصادق کی موسیٰ کاظم نے، موسیٰ کاظم کی امام رضا نے، امام رضا کی محمد تقی نے،
محمد تقی کی علی نقی نے، علی نقی کی حسن عسکری نے، حسن عسکری کی مادی نے، جب مادی 11ویں کی گواہی دے چکا، 12واں 11ویں کی تصدیق کر چکا، آواز خلاق آتی ہے، اے میرا حبیب لبیب محمد، اگر کوئی نبی پیدا کرتا ہوں ختم نبوت کی مور ٹوٹتی ہے، اگر کوئی امام پیدا کرتا ہوں اماموں کی تعداد 12 سے بڑھ کے 13 ہوتی ہے، ایسا کیوں نہ کروں ایک نبی کو بلا لوں آسمانوں میں، ابو تراب کے پوتے کو چھپا دوں زمینوں میں، جب دنیا جھوٹے نبی اور جعلی امام بنا بنا کے منگوا کے تھک جائے، آسمان سے اتاروں عیسیٰ کو، زمین سے نکالوں مادی کو، اور دنیا کے کان پکڑ کے کہوں نبی ایسے ہوتے ہیں اور امام ایسے۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد، بڑی توجہ۔ اسی لیے اثنا عشری کہلاتے ہیں، اسی لیے اثنا عشری کہلاتے ہیں، امامیہ کہلاتے ہیں، 12 ہستیوں کو امام مانتے ہیں، اور اللہ کا امام، بڑی توجہ رہے، دین میں دنیا میں امام کی یہ ضرورت ہے اور ڈیوٹی ہے، صحیح دین پہنچائے، بڑی توجہ، صحیح دین پہنچائے۔ آپ کے تو ہم نے دیکھا علماء تڑپتے تڑپتے دنیا سے اٹھ گئے، کہا ہمیں تو فقہا نہیں بیکار کر دیا، صرف نام لے کے بتایا، صرف شیعہ ایک مذہب ہے جو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکا، نہ کسی ظالم کو کبھی تسلیم کیا ہے۔ ہمارے فقہا نے تو کہا کوئی جیسا بھی ہو جائے، حکمران ہو جائے، بس اطاعت کیے جاؤ، وہ دین میں ستیہ ناز کر دے، اطاعت کیے جاؤ، نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھوا دے، اطاعت کیے جاؤ، تراویح 8 رکعت کی 12 کر دے، 12 کی 20 کر دے، جو بھی کر لے، وہ آپ صرف اطاعت کرنا آپ کا کام ہے۔ نہیں، اطاعت کرنا، وہ اطاعت جو صحیح امام کی تعلیم کی روشنی میں ملے، اور صحیح امام تو ہے ہی وہ جو دین میں ملاوٹ نہ ہونے دے، چاہے اس کا گھر لگے، چاہے اس کا وطن لگے، قربان کر دے اپنا وطن، قربانی دے دے اپنے وطن کی، وطن چھوڑ رہا ہوں مگر میں اس لیے جا رہا ہوں میں اپنے نانے کے دین کو قائم کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ آپ مجھے محسوس ہے، احساس ہے مجھے، آج آپ شہزادہ قاسم حضرت امام حسن علیہ السلام کے یتیم کی یہ تاریخ ہوتی ہے اور منائی جاتی ہے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کسی بیوہ خاتون کی زندگی اجڑے ہوئے باغ کی طرح ہے جس کے جل چکی ہوں کونپلیں، لیکن اگر اس کی گود میں کوئی بچہ ہے تو یہ اس کی امید ہوتا ہے، جوں جوں اس بچے کو بڑا ہوتا دیکھتی ہے وہ کچھ توانا ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے اب سوچتی ہے اس کی شادی کروں گی، میرا گھر آباد ہوگا، میرے پوتے ہوں گے۔ امام حسن کی بیوی اور حضرت قاسم کی ماں ام فروا بھی تو یہی سوچتی ہوں گی نا، مگر وقت دیکھیے اس نے کیسی کروٹ بدلی، یہ سارا گھرانہ مدینے ایسا وطن چھوڑ کے کربلا آ گیا۔ عزیزان گرامی، کربلا جب پہنچا ہے یہ گھرانہ، آج تک آپ نے یہ سنا، ایک سے بڑھ کے ایک کہہ رہا تھا مولا مجھے بھی اجازت دیجئے گا، مولا مجھے بھی اجازت دیجئے گا۔ جب شہزادے قاسم نے یہ کہا تھا کہ چچا آپ مجھے موت کی اجازت دیں گے، پوری ہسٹری انسانیت میں آپ کو ملے گا، قرآن نے یہ تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے، ذائقے کا ترجمہ بھی ذائقہ ہی ہے، بچوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، قرآن فرماتا ہے ہر نفس جو ہے اسے موت کا ٹیسٹ جو ہے وہ چکھنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، آج تک کسی نے نہ بتایا کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہے، موت کا ذائقہ کیا ہے۔ جب قاسم نے کہا تھا نا چچا مجھے آپ اجازت دیں گے میں بھی میدان میں شہید ہو جاؤں، تو امام پوچھتے ہیں بیٹا قاسم موت کو کیسے پاتے ہو، بیٹے قاسم موت کو کیسے پاتے ہو؟ شہزادہ عرض کرتا ہے پوری تاریخ میں یہ ایک آواز ہے جو گونجی ہے، چچا احلی من العسل، یہ شہد سے بھی زیادہ شیرین پاتا ہوں، عاشور کے دن کی موت شہد سے زیادہ شیرین پاتا ہوں۔ عزیزو، میرے امام سینے سے لگا کہتے ہیں بیٹا میں تجھے موت کی طرف نہیں بھیج سکتا، خود موت کی طرف جا لے جانا
آسان ہے، اپنے لختے جگر بیٹے کو بھیج دینا آسان ہے، مگر اپنے یتیم بھتیجے کو موت کی طرف بھیجنا، بھائی کا گھر اجڑ جائے گا۔ بیٹے میں جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرا بھائی یاد آتا ہے، میں اپنے بھائی کی تصویر کو کیسے موت کی طرف بھیج دوں؟ عزیزان گرامی، آخر کربلا میں گزرتے گئے دن، آخر وہ آخری رات آئی۔ قاسم جا کہتے ہیں اماں میں نے ایک منظر دیکھا ہے، وہ یہ کہ چچا تو عباس اور علی اکبر سے بھی کہہ رہے تھے اگر آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، جب عباس اور اکبر کو کہہ رہے ہیں جانا چاہیں تو چلے جائیں، ہم کس شمار قطار میں آئیں گے؟ جناب ام فروا کہتی ہے نہیں بیٹے، تیرا بابا مجھے کہہ کے گئے ہیں کربلا میں جب قربانیوں کی ضرورت ہو بالکل دریغ نہ کرنا، قاسم کو میری طرف سے پیش کرنا۔ یہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ تجھے ضرور اجازت ملے گی۔ عزیزان گرامی، خاندان میں جناب ام فروا بڑے بھائی کی بیوہ ہونے کے ناطے امام کے لیے بھی محترم تھیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے امام سے چاہا کہ ملاقات کرے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئی یا امام کو اپنے قریب بلایا اور بلا کے کہا اے فرزند رسول، اگر آج حسن موجود ہوتے تو کربلا کے انچارج وہ ہوتے، آپ بھی اجازتیں لے لے کے جاتے، مگر کیا یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرا شوہر موجود نہیں؟ لوگ جب قربانیوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، میرا بیٹا کیوں اس قابل نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ بات ہو ہی رہی ہے، اتنے میں شہزادہ قاسم آ گئے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، شہزادہ قاسم آ گئے، کہتے ہیں اماں اب زیادہ منتیں نہ کر۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے مجھے وہ تعویذ مل گیا جو میرے بابا نے دیا تھا، اور آخری وقت کہا تھا بیٹا جب مشکلیں حد سے گزر جائیں یہ تعویذ کھول لینا۔ اماں کربلا سے بڑی مشکل کون ہوگی؟ میں نے تعویذ کھولا ہے، لکھا ہے بیٹا تم اسے کربلا میں کھولو گے، بس مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، چچا کو دے دو تمہیں اجازت مل جائے گی۔ عزیزو، امام نے امام کا خط پڑھا، بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی، تصویر آوازیں آپ کی بلند ہو گئی۔ امام نے امام کا خط پڑھا، تصویر پڑھی، خط تحریر پڑھی، تصویر آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، اپنے سینے سے لگا کے کہا بیٹے بالکل تجھے اجازت ہے۔ عزیزان گرامی، قاسم بڑی شان اور شوکت کے ساتھ، ماں نے لباس فاخرہ دے کے کھلا پلا کچھ نہیں سکتی، اس لیے کہ 3 دن سے خود بھی بھوکی ہے، پیاسی ہے، مگر لباس باپ کا زیب تن کیا، امامہ باپ کا پہنایا، کمر بند بھی حسن کا باندھا، ابا بھی حسن کی۔ عزیزان گرامی، اور مقتل والا لکھتا ہے عمر اگرچہ 13 سال تھی، مگر قاسم جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو جا کے کوئی مدد کرے، عباس نے گود میں لے کے انہیں سوار کیا۔ جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، سب کا سلام کر کے دشمنوں کی طرف چلے ہیں۔ شام سے 5 پہلوان آئے تھے، اور شام کے ایک رئیس نے یہ 5 پہلوان یزیدی فوج میں یہ کہہ کے دیے کہ یہ 5 بندے نہ سمجھنا، یہ 5 فوجیں ہیں، یہ میرے بڑے بہادر پہلوان ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا تھا، وہی رئیس آ گیا جس نے 5 پہلوان بھیجے تھے، اس نے کہا میرے پہلوانوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ تو جو رپورٹ دینے والا تھا اس نے کہا بیٹھ جا، تیرے پہلوان وہ 5 ارزق اور اس کے بیٹے 13 سال کے بچے نے 4 منٹوں کے اندر انہیں جہنم پہنچا دیا۔ 13 سال کے لڑکے نے جو بھوکا اور پیاسا بھی تھا انہیں واصل جہنم کر دیا۔ اور ہوا یوں، جب قاسم گئے ہیں، سب سے پہلے ارزق کا بیٹا آیا، جب وہ مقابلے کے لیے آیا، امام کے پاس حضرت عباس کھڑے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں مولا یہ جوان ہے، ہمارا شہزادہ ابھی 13 برس کا ہے، اور اس پہ یہ کہ یہ سیر و سیراب ہے اور شہزادہ یتیم بھوکا اور پیاسا ہے، مولا دعا کیجئے اللہ آپ کے بھتیجے کو کامیابی دے۔ امام اشارہ کرتے ہیں عباس خاموش رہو، مولا اس کو کامیابی دے گا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ارزق کا ایک بیٹا واصل جہنم ہوا، اسی طرح دوسرا آیا۔ عباس نے پھر کہا مولا یہ بھوکا پیاسا ہے اور ایک شجاع کا مقابلہ بھی کر چکا ہے، مجھے دعا کیجئے۔ اسی طرح اس کا تیسرا اور چوتھا بیٹا، چاروں بیٹے جب واصل جہنم کر چکا، شہزادہ قاسم، حسن کا یتیم، امام کا بھتیجا قاسم، جب چاروں
کو واصل جہنم کر چکا. اب یہ عرض خود اپنی آستینیں الٹتا ہوا اور بلبلاتا ہوا میدان کی طرف نکلا. اب تک تو غازی کہتے رہے تھے نا مولا دعا کیجئے. اب غازی نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور عرض کرتے ہیں مولا اب دعا نہ کیجئے, اب مجھے اجازت دیجئے, میں اس کا مقابلہ کروں گا, میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. اسے شرم نہیں آتی, یہ کس مقابلے میں آ رہا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں غازی حوصلہ کر, دیکھ نہیں رہے ہو حسن کا بیٹا کیسی جنگ کر رہا ہے, فکر نہ کر, جس باپ کو بھی بیٹوں کے ساتھ ملا دے گا. عزیزو جب یہ پانچوں واصل جہنم ہوئے, عمر ابن سعد نے کہا ارے کیا دیکھتے ہو, ایک ایک کرو گے, قیامت تک بھی لڑو گے تو مقابلہ نہ کر پاؤ گے. چاروں طرف سے ہجوم کر کے لڑکے کے اوپر حملہ کرو. جب چاروں طرف سے جنگ مغلوبہ شروع ہوئی, امام نے اور حضرت عباس نے بھی کہا قاسم اب ذرا سنبھل کے. قاسم نے بھی اسی طرح حملہ کا جواب دینا شروع کیا. جس طرف بڑھتے تھے کبھی کہتے تھے میں حسن کا بیٹا ہوں, تم سمجھے حسن نے صلح کمزوری کی بنا پہ کی تھی, نہیں وہ حکم پیغمبر کی بنا پہ کی تھی. آج میں بتاؤں گا حسن کے بازو کی قوت کتنی تھی. کبھی اس طرف حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں علی کا پوتا ہوں, تم کیا سمجھے ہو کون ہے. عزیزو جب جواب اور مقابلہ نہ کر سکے, بالکل اسی طرح جس طرح حضرت حمزہ کے لیے عہد میں کیا گیا تھا, ایک ظالم نے کہا اے قاسم تو حملے پہ حملہ کر رہا ہے مگر پلٹ کے دیکھ خیموں میں آگ لگ چکی. قاسم نے گھبرا کے خیموں کی طرف دیکھا, ہے خیمے میں آگ لگ گئی. جب قاسم مڑے ہیں ظالم نے بڑھ کے وار کیا, شہزادے کے پیر رکابوں سے نکل گئے. ظالموں نے چاروں طرف سے نیزوں کا تلواروں کے وار شروع کیے. جگر تھام لیجئے, ایک جملہ کہتا ہوں, جب یہ شہزادہ سمجھ گیا کہ اب میں زین پہ نہیں رہ سکتا, ایک مرتبہ کا اما قاسم گر گیا, اما قاسم اب نہیں زین پہ رہ سکتا, یہ اتنا چھوٹا ہے. اور پھر سوچا چچا کو کیا بلائیں, ماں کو یہ بتا دیں اما تیرا شوق تھا قربانی, ہم نے اپنی جان قربان کر دی. راوی کہتا ہے شہزادہ زین سے زمین پہ آیا مگر کتنی دیر تک گھوڑوں کے ہجوم میں حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ کی آواز بلند ہوتی رہی. گھوڑوں کی ٹاپیں کبھی قاسم کو ادھر لے جاتی, کبھی قاسم کو ادھر لے جاتی. اب قاسم نے کہا یا امتا, اے چچا یتیم کی مدد کو آئیے. عزیزو میرے امام چلے ہیں, اللہ کروڑوں رحمتیں کرے علامہ اظہر حسن زیدی پہ. وہ فرماتے تھے آئے تو حسین بہت جلدی مگر حسین کے پہنچنے سے پہلے, چچا کے پہنچنے سے پہلے قاسم تقسیم ہو چکا تھا. کچھ قاسم اس طرف تھا, کچھ قاسم اس طرف پڑا تھا. ہائے میرا کلیجہ پھٹ رہا, یقین جانیے لکھا ہے جالو ہو اربن اربا. اللہ کے واسطے کوئی مجھے بتائے میں اس کا ترجمہ کیا کروں. ظالموں نے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. امام لاش قاسم پہ پہنچے, مقتل والا لکھتا ہے کوئی لاش امام ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے, کوئی لاش امام نے کندھوں پہ اٹھائی, کوئی لاش ہاتھوں پہ بلند کر کے لے کے گئے. یہ واحد لاش ہے جو نہ ہاتھوں پہ اٹھ سکی نہ کندھے پہ اٹھائی جا سکی. امام نے اپنی چادر بچھائی اور قاسم کے ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے. جب چاروں طرف دیکھا جتنے ٹکڑے جمع کیے کر لیے. کچھ خاک شفا ہو گیا, کچھ کربلا کی مٹی میں مل گیا. عزیزو جب وہ پوٹلی اٹھائی خیام کی طرف چلے, ماں جس نے شوق سے قربانی کی طرف بھیجا تھا اس نے کہا فضا میرا قاسم جب گیا تھا ٹھیک ہے 13-14 سال کا تھا مگر جوان تھا, اس کا قد صحیح آدمی کے برابر تھا, مگر امام جو لاش لے کے آ رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کسی چھوٹے سے بچے کی لاش ہے جو امام لے کے آ رہے ہیں. کیا قاسم شہید نہیں ہوا؟ یہ کون بچہ ہے جس کی لاش لے کے آ رہے ہیں؟ عزیزو میرے امام خیمے کے دروازے پہ آئے. جب در خیمہ پہ آئے جناب ثانی زہرا سے کہا اے بی بی, اب ایک لفظ امام نے کہا اے ام المصائب ثانی زہرا زینب, یہ لاش لے لو گنجے شہداء میں رکھ دو. اور قاسم کی ماں یہ دیکھ کے شاید برداشت نہ کر سکے, قاسم کی ماں نے یہ سن لیا, آگے بڑھی اور بڑھ کے کہتی ہے عزیزو اب جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, ماں نے جب ٹکڑے دیکھے ہوں گے منہ پہ پیٹ لیا ہوگا ہائے میں اجڑ گئی, ہائے میرا جوان, ہائے میرا نوشا, ہائے میرا شہزادہ, ہائے میرا لال. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی, بی بی
نبی نے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا، لاش کے ٹکڑے دیکھ کے کہا کتنا سچا ہے میرا امام حسین، جس نے مجھے کہا تھا تیرے بیٹی کی قربانی تو سب سے زیادہ بڑھ کے قبول ہوگی۔ میں سمجھ گئی باقی بھی قربانیاں منظور ہیں مگر میرے بیٹے کی قربانی سب سے بڑھ کے قبول ہے۔ مقتل والا کہتا ہے امام نے وہ لاش رکھی، تھوڑی دیر کے بعد، بس آخری جملہ، تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ امام نے علی اکبر کی لاش بھی لا کے قاسم کے پہلو میں رکھی، درمیان میں بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا اور سر بلند کر کے کہا معبود حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا۔ شیعو یتیم کا ماتم کر لو، یتیم کا تابوت آ رہا ہے، اس کے شایان شان اس کا استقبال کر لو۔